سر میں پولیٹیکل سوال تو آپ سے نہیں پوچھوں گا، لیکن ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ پچھلے 5-10 سال میں اکنامک پرفارمنس کو دیکھیں تو آپ کس ایرا کی پرفارمنس کو بہتر سمجھتے ہیں ارسپیکٹو آف اینی پولیٹیکل ڈیوائڈ، جسٹ ان ٹرمز آف یعنی اکنامک نمبرز کیا بتاتے ہیں سر؟ اس میں دیکھیں یہ چونکہ جو ایکسکلوسیولی گورنمنٹ کی بجائے دیکھیں پھر انٹرنیشنل سچویشن بھی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. اب اس میں بہت سے کنٹریبیوٹری فیکٹر ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی. IMF پروگرام تقریباً ہر دور میں رہا ہے، مطلب ہر گورنمنٹ کے جیسے ہی ٹینیور شروع ہوتا ہے تو ٹینیور کے شروع کے ساتھ ہی ایک IMF کا پروگرام اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اور وہی پالیسیز ہوتی ہیں. IMF اگر 88 کا اگر آپ پروگرام اٹھا کے دیکھیں، 2019 کا دیکھیں یا 23 یا 25 کا دیکھیں تو تقریباً وہ ایک ہی چیز ہے. ان کا فوکس وہی ہے کہ جناب اسٹیبلائزیشن پہ ون شو فٹس فار آل. ہاں بالکل ایک ہی طرح کے بھی آپ نے براڈنگ آف ٹیکس بیس، یہی سارے جارگنز کے سبسڈیز کو ختم کریں اور یہی چیزیں جو نا ساری کی ساری وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہے وہ کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے. ہاں یہ کہ کئی دفعہ انٹرنیشنل جیسے 14 سے لے کے اور 16 تک تقریباً 3 سال پرائسز بہت نیچے گئے آل میں. بالکل وہ آئل بوننزا تھا سر. وہ آئل بوننزا اور اس کو شاید اس طرح یوز نہیں کیا گیا جو مطلب یہ $32 بلین کا ایک ونڈ فال گین ملا پاکستان کو. اگر آئل پرائسز نہ گرتی تو کوئی $32 بلین آپ ایڈ کرتے کرنٹ اکاؤنٹ میں، اس سے ڈیٹ میں ایڈ کرتے تو وہ ایک بڑی ڈفرینٹ ہوتی. تو وہ ایک اسٹیبلائزیشن کو بڑا ہیلپ کیا. ابھی جو انٹرنیشنل پرائسز نیچے ہیں تو اس نے بھی ایک ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کی ہے پچھلے سال میں. اور میرے خیال میں جو 18 سے اگر 22 کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں کووڈ کے 2 سال تو ایک ایب نارمل، پھر جو 2019 میں جو 2018 میں کرنٹ اکاؤنٹ بہت ہائی تھا $20 بلین، اس کی ایڈجسٹمنٹ وہ بھی تو لگائیں تھے. لیکن یہ ہے کہ 21-22 میں ایک اچھی مطلب یہ کہ بلڈ اپ ہوئی تھی اور اس میں میرے خیال میں پولیٹیکل تھوڑی سی اس کی وجہ سے تھوڑی ڈیمپننگ افیکٹ آئے. اب یہ تھوڑا سا اسٹیبلائز ہو رہی ہیں چیزیں تو مے بی یہ اسٹیبلائزیشن تھوڑا سا ہیلپ کرے. لیکن پاکستان کو ابھی گروتھ کی طرف جانا چاہیے.